الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ گفتگو میں آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے عہد اور معاہدہ کی اہمیت اسلام کی نظر میں۔ سب سے پہلے ہم بات یہ کریں گے کہ عہد اور معاہدہ کی تعریف کیا ہے، عہد کسے کہا جاتا ہے اور معاہدہ کس چیز کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے عزم کا اظہار ایک جانب سے اپنی طرف سے کرتا ہے تو اس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں اس عزم کے اظہار کا نام عہد ہے، اور اگر دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان زبانی یا تحریری طور پر کسی معاملے سے متعلق ایسی شرائط جن کی پابندی کرنا تمام فریقوں کے لیے ضروری ہو، اسے معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم معاہدے کو دیکھیں یا عہد کو دیکھیں تو اسلام اور کفر کے درمیان، مسلمان اور کافر کے درمیان ایک فرق جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ایک ایگریمنٹ اور ایک معاہدے کا فرق ہے۔ ایک کافر ہے، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار رہا ہے، کسی آسمانی ہدایت کا وہ پابند نہیں ہے۔ کسی ذریعے سے نبی کا پیغام اس تک پہنچتا ہے، اللہ کی وحی کا پیغام اس تک پہنچتا ہے، یا وہ زمین و آسمان میں غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ کائنات کا ایک خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اپنی مرضی کو قربان کر کے اپنے خالق کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں۔ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ مسلمان ہونے کا ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے معاہدہ۔ وہ اپنے اللہ سے عہد اور معاہدہ کرتا ہے کہ اللہ، آج کے بعد میری مرضی کی میرے ہاں کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، بلکہ آج کے بعد آپ کی مرضی میری زندگی میں چلے گی۔ اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ جب آدمی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں، وہ کفر میں ہے، اور ایک معاہدہ کر کے وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر ساری زندگی اس معاہدے کی پابندی کرنے والا مومن ہے، اور اس معاہدے کی تھوڑی تھوڑی خلاف ورزی کرنے والا کم گناہ گار، زیادہ خلاف ورزی کرنے والا زیادہ گناہ گار، اور بہت زیادہ خلاف ورزی کرنے والا ایک فاسق فاجر مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک معاہدہ ہے، ساری زندگی جس کی پاسداری انسان کرتا ہے، اس معاہدے کی پاسداری کا نام اسلام ہے، اور اس معاہدے سے روگردانی کرنا گناہ کہلاتا ہے، اور معاہدے کی پابندی کرنا نیکی، خوبی اور اچھائی کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن کی نظر میں عہد اور معاہدے کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر عہد اور معاہدے کی تعریف بھی کی ہے، ترغیب بھی دی ہے، ترہیب بھی دی ہے، اور اپنی ذات کی طرف معاہدے کی اور عہد کی پابندی کی نسبت کر کے ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ بتایا ہے کہ جو معاہدہ کر کے، عہد کر کے اس کی لاج رکھتے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ سورۃ المائدہ جہاں سے شروع ہوتی ہے تو سورۃ المائدہ کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اے ایمان والو، تمہارا اللہ تم سے یہ فرما رہے ہیں کہ جو معاہدہ ہے اسے پورا کرو، اس کی پابندی کرنا یہ تمہارے اللہ کا تقاضا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر حکم دے کے فرمایا کہ ایمان والو، تم اپنے ایمان کا اظہار اس انداز سے کرو کہ ایمان کے جتنے بھی تقاضے انہیں پورا کرو، اور ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے
کہ معاہدے کی اور عہد کی پاسداری اور پابندی کی جائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یہاں ڈرایا گیا کہ عہد کی پابندی کرو، معاہدے کو پورا کرو۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت نے جہاں اور بہت سارے سوال کرنے ہیں، وہاں پر تمہاری زبانوں سے، تمہارے عمل سے، تمہارے کردار سے جو تم نے وعدے کیے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ نے تم سے پوچھنا ہے۔ لہٰذا جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، جو معاہدہ کرو اس کی پاسداری اور اس کی پابندی کرو۔ سورۃ المؤمنون کو جب ہم دیکھتے ہیں، سورۃ المؤمنون 18ویں سپارے کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت وہاں ایمان والوں کی کچھ تعریف فرما رہے ہیں، ایمان والوں کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں، اور ان اوصاف، ان تعریفوں اور توصیفی کلمات میں سے ایک کلمہ کیا ہے؟ ایمان والوں کی شان یہ ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور وعدے کا بھی خیال رکھتے ہیں، وعدے کی بھی پاسداری اور پابندی کرتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی یہ ساری شان اور صفتیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کا صلہ بیان کر رہے ہیں کہ جو ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے اسے میں نے کیا دینا ہے؟ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، یہ ورثاء ہیں، یہ وارث ہیں۔ یا اللہ کس چیز کے وارث ہیں؟ یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، اور یہ عارضی وارث نہیں ہیں بلکہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت الفردوس کے اندر رہیں گے جن لوگوں نے ایمان والوں کی تمام صفتوں کو اپنا لیا۔ اور ان صفتوں میں سے ایک صفت کیا ہے؟ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ اللہ رب العزت اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی شان یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، تمہارا اللہ، تمہارا پروردگار جو تم سے وعدہ کرتے ہیں نا، تو تمہارے اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور ہم اذان کی دعا پڑھتے ہیں، اور اس اذان کی دعا میں بھی ہم اللہ کی شان یوں بیان کرتے ہیں انک لا تخلف المیعاد، اللہ آپ اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور جنت میں اعلیٰ مقام اور بلند مرتبہ عطا فرما۔ اور آخر میں ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ یہ سب کچھ عطا فرمائیں گے، کیونکہ آپ وعدہ جو کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ میرے بندو میرے اوصاف اپناؤ، حلم تمہارے اندر ہو، میں اسے پسند کرتا ہوں، یہ میرا وصف ہے، بردباری برداشت تمہارے اندر ہو، وعدے کی پابندی تمہارے اندر ہو، سچائی تمہارے اندر ہو، امانت داری تمہارے اندر ہو، ساری خوبیاں تمہارے اندر ہوں، اس لیے کہ میری خوبیاں جو اپنائے گا، کوئی بھی آدمی کسی بھی انسان کی کسی بھی خوبی کی تعریف کرتا ہے، دراصل وہ خالق کی تعریف کر رہا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ بہت ساری تعریفیں انسانوں میں ہیں، کوئی بندہ کسی بندے کے حسن کی تعریف کرتا ہے، وہ دراصل سورہ 3 کی اس آیت کی تفسیر کرتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ کوئی آدمی کسی انسان کو عزت دیتا ہے، وہ اللہ کی اس شان کو بیان کر رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو، انسان کو اپنی ہزاروں مخلوقات میں ہم نے فضیلت دی، ہم نے مرتبہ دیا، ہم نے عزت اور عظمت کا مقام انسان کو دیا۔ تو عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، دراصل کسی بھی انسان کی تعریف اس خالق کی تعریف ہے جس خالق نے اس انسان کو اپنا شاہکار بنایا ہے۔ تو قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت نے عہد اور معاہدے کی پاسداری اور پابندی کی مختلف انداز سے ترغیب بھی دی ہے، ترہیب بھی، ڈرایا بھی ہے، تحسین بھی کی ہے، اسے اچھا بھی بیان کیا ہے اور اس کا صلہ بھی بیان کیا ہے۔ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، کہ یہ لوگ وارث ہیں، اور یہ کس کے وارث ہیں؟ یہ جنت کے وارث ہیں، اور اس اپنی وراثت کے اندر یہ ہمیشہ کے لیے یہ لوگ رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ عارضی قیام ہوگا اور پھر وہاں سے انہیں نکال دیا جائے گا۔ اگر ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی زندگی کو دیکھیں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی اس بات پہ شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی پاسداری بھی فرما رہے ہیں اور وعدے کی پاسداری کی ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ ابو داؤد کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر کوئی آدمی معاہدہ ہونے کے بعد دوسرے فریق پہ ظلم کرتا ہے، اسے اتنی تکلیف میں ڈالتا ہے جسے اٹھانے کی اس میں طاقت نہیں ہے، یا اس کی مرضی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے لیتا ہے جس پہ وہ رضامند نہیں ہے، معاہدہ ہو چکا تھا، یہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس وعدہ توڑنے والے کے خلاف میں لڑائی کروں گا، میں جھگڑا کروں گا، اس مظلوم کی طرف سے میں وکیل بن کے آؤں گا اور اس ظالم کے خلاف میں جھگڑا کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت پر ہم زندگی کے یہ دن گزار رہے ہیں، کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ہمیں تسلی مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ سے معافی مانگیں گے، باقی چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہماری شفاعت فرما کر، ہمارے اوپر رحم فرما کر، ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ فرما کر باقی مسائل ہمارے وہاں پہ حل ہو جائیں گے، اور وعدہ توڑنے والے کے خلاف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا کرنے کے لیے وکیل بن کے آئیں گے تو کون اللہ کے رسول کے سامنے آئے گا؟ کون ہے جو اس کی طرف سے آئے گا؟ تو بہتر یہی ہے کہ ہم خیال کریں، اگر کسی سے کوئی ہمارا معاہدہ ہے، ہمارا وعدہ ہے، اس کی پاسداری کریں، اس کی پابندی کریں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے میرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لین دین کا کوئی معاملہ ہوا۔ ایک جگہ ہم نے طے کر لی کہ ہم وہاں پہ ملیں گے، اور میں یہ معاملہ کر کے بھول گیا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن میں اتفاقاً اس جگہ پہ چلا گیا، یاد مجھے ابھی بھی نہیں آیا۔ جب میں اس مقام پہ پہنچا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہماری بات طے ہوئی تھی کہ یہاں ہم نے آ کے ملنا ہے اور اس معاملے کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ جب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میری نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ پڑی۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ تو اگلی بات انتہائی حیرت والی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا برابر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بس صرف اتنا مجھ سے کہا، بھائی کہاں چلے گئے تھے؟ میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم کہاں چلے گئے تھے؟ اتنی سی بات فرمائی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر ہے، لیکن عملی طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پابندی اور معاہدے کی پاسداری کا عملی مظاہرہ کر کے اعلان نبوت سے پہلے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ پیغام دیا کہ معاہدہ بھی ضروری، عہد بھی ضروری، اور اس کی پاسداری کے لیے اگر تمہیں 3 دن بھی ایک جگہ کھڑے ہونا پڑے تو تم کھڑے رہو، لیکن کبھی بھی کسی دوسرے ساتھی سے کیے ہوئے معاہدے کو کبھی بھی پامال نہ کرو اور اس معاہدے کو کبھی نہ توڑو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ کی پیشانی مبارک پہ ایک شکن بھی نہیں تھا، ایک بل بھی نہیں تھا کہ جس سے یہ ہو کہ آپ نے دل میں کوئی بات محسوس کی ہے اور آپ اسے زبان پہ نہیں لا رہے، بلکہ آپ نے محسوس نہیں کیا، اتنا ضرور کہا کہ بھائی کہاں رہ گئے تھے، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد اور معاہدے کی پابندی کی ایک عملی مثال۔ صلح حدیبیہ ہو رہا ہے، اور یہ حدیبیہ وہ مقام ہے جہاں پہ کنواں تھا، اور کنویں کے قریب حدیبیہ نام کی ایک بستی تھی۔ یہاں پہ ایک معاہدہ ہوا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے ساتھ، جسے معاہدہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت لمبا تفصیلی معاہدہ تھا، لیکن اس میں جو بات میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ آ جائے تو مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ اسے واپس کرے، اور اگر العیاذ باللہ کوئی مسلمان
مرتد ہو کر واپس مکہ آنا چاہے تو مسلمان اسے نہیں روکیں گے، اور اگر وہ پہنچ جائے تو کافر اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرط مسلمانوں کے لیے ظاہری طور پہ ناقابل قبول تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط تھی، آپ نے لکھ دیا، تمام صحابہ نے اسے تسلیم کر لیا۔ یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، یہ شرط لکھی گئی ہے اسی دوران جو صاحب کفار کے نمائندہ بن کے آئے ہیں حضرت سہیل، ان کا بیٹا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے آئے، اور ان کی حالت یہ ہے، زبان پہ کلمہ طیبہ ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مطمئن ہو گئے، اب مجھے یہاں سے چھڑا کے کوئی نہیں لے جا سکتا۔ تو حضرت ابو جندل کے والد جو تھے انہوں نے کہا کہ اسے واپس کرنا ہوگا کیونکہ ہماری یہ بات لکھی جا چکی ہے۔ تو صحابہ نے کہا حضور ابھی تک تو دستخط نہیں ہوئے، ابھی لکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لکھا گیا یہ معاہدہ ہے، لہٰذا ابو جندل اللہ تمہاری مدد کرے، تمہیں واپس جانا ہوگا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ایک آدمی اپنا سب کو چھوڑا کے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو گھسیٹتا ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس امید سے آیا تھا کہ اب مجھے یہاں سے کوئی واپس نہیں لے جا سکتا، لیکن معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ واپس چلے جاؤ، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کی، اس معاہدے کی پاسداری کی۔ جب حضور واپس لوٹ رہے تھے اللہ نے جبریل کو بھیجا اور تسلی دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے میرے نبی کے صحابہ پریشان نہ ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ شرطیں کمزور ہیں، نہیں، یہ دیکھنے میں کمزور ہیں، حقیقت میں تم فاتح ہو، کفار مفتوح ہیں، تم غالب ہو، کفار مغلوب ہیں، اور عنقریب تم دیکھنا کہ یہی شرطیں جو کافروں نے بڑی بڑھ چڑھ کے لگائی تھی یہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن جائیں گی، وہ خود ان شرطوں کے اندر جھکڑے جائیں گے، تم غالب، اللہ کے رسول غالب، اور یہ مکہ جس پہ انہیں ناز ہے یہ مکہ تمہارے پاس ہوگا، کافر تمہارے سامنے غلام کی حیثیت میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نازک موقع پہ بھی معاہدے کی پابندی کر کے دکھائی اور عملی طور پہ عہد اور معاہدے کو پورا کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد اور معاہدے کے بارے میں حدیث پاک کے اتنے سخت الفاظ ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا سپارہ آپ کھولیں تو 3 گروہ ملتے ہیں، مسلمان، کافر اور منافق۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر ایک طرف تمہارا دشمن ہو اور دوسری طرف کوئی منافق آدمی ہو، تمہیں کسی ایک کے ساتھ جانا پڑے، دشمن کے ساتھ چلے جاؤ، منافق کے ساتھ نہیں جانا، اس کا اعتبار کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا نہیں ہے، اللہ کے رسول کا نہیں ہے، تمہارا کیا ہوگا؟ حدیث پاک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور تیسری علامت اس کی یہ ہے وہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ وعدے کو توڑنے والا، معاہدے کی پاسداری نہ کرنے والا دین اسلام کی نظر میں منافق ہے، اگرچہ اعتقادی طور پہ وہ منافق نہیں ہے، عقیدہ اس کا مسلمانوں والا ہے، لیکن عمل اس کا منافقوں والا ہے، عملی طور پہ وہ منافق ہو چکا ہے۔ لہٰذا نفاق کے اس لیبل کو اپنے اوپر سے اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ بات میں سچائی لائے، جھوٹ نہ بولے، امانت میں خیانت نہ کرے، اور وعدے کی پاسداری کرے، وعدے کی پابندی کرے۔ اگر ہم اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، زمانہ جاہلیت میں وعدے کی پابندی کرنا محکومی کی علامت سمجھا جاتا تھا، کہ وعدے کی پابندی وہ کرتا ہے جو اسے توڑ نہیں سکتا۔ بہادر لوگ تو وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بہادروں کی شان تھی، چونکہ رہنمائی نہیں تھی، نظریہ کوئی نہیں تھا، بس طاقت کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا، دولت کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا، خاندان کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا، اسی پہ ناز تھا۔ تو جو معاہدے کی پابندی کرتا تھا اسے محکوم اور مغلوب سمجھا جاتا تھا، اور جو معاہدہ توڑ دیتا تھا اسے جری اور بہادر سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔ اسلام نے کہا ایسا نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ خاندان کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طاقت کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا لشکر کس کا ہے؟ سب کچھ آپ کے پاس تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی موقع پہ
وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، معاہدہ نہیں توڑا، یہاں تک کہ اگر کفار کی طرف سے معاہدہ توڑ دیا گیا تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا۔ اللہ نے قرآن کی سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات نازل کی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کا رسول اب مشرکین اس کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں سے بری ہیں، اب تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے کیونکہ تم نے کسی معاہدے کا خیال نہیں رکھا۔ اگر ہم اپنی عملی زندگی کو دیکھیں، معاہدہ اور عہد ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر شعبے میں یہ موجود ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ جتنا زیادہ یہ اہم ہے اتنی ہی زیادہ ہم اس سے لاپرواہی اور غفلت برتتے ہیں۔ وعدہ کر کے توڑ دینا، اسے ہم کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے۔ معاہدہ کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنا، اسے ہم کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے۔ ایک آدمی اسپتال میں ڈاکٹر ہے، سرکاری اسپتال میں جب وہ بھرتی ہوا تو حکومت نے اس سے ایک تحریری معاہدہ کیا کہ جناب آپ اپنی تمام توانائیاں ان مریضوں کو دیکھنے پہ صرف کریں گے، اچھی دوائی انہیں لکھ کے دیں گے جو آپ کے پاس سرکاری اسپتال میں آئیں گے۔ اگر آپ اپنی توانائیوں کو کسی اور جگہ لگائیں گے تو ان لوگوں کو ان کا حق نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صاحب دستخط کرتے ہیں، اس دستخط کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کسی پرائیویٹ کلینک کے اندر نہ بیٹھیں، لیکن افسوس کہ ڈاکٹروں کا رویہ سرکاری ہسپتال میں جانے والے مریض کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی دوبارہ وہاں جانے کا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار چلو 4 پیسے قرض لے کے دے دو لیکن اس کی کلینک میں چلے جاؤ، کیونکہ وہاں اس کا اخلاق اور اس کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، وہاں یہ وقت پورا دیتا ہے، وہاں پہ یہ بات اچھے طریقے سے کرتا ہے تاکہ یہ مریض دوبارہ یہاں پہ آئے۔ جہاں پہ اس کا معاہدہ ہے وہاں پہ مریض کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا، بس سرسری بات سن کے ادھر ادھر کی دوائی لکھ کے اسے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ ڈاکٹر سے یہ معاہدہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے 24 گھنٹے آپ کا کام ایسا ہے، وقف ہیں، آپ اپنا موبائل فون بند نہیں کر سکتے، جب بھی ایمرجنسی میں آپ کی ضرورت ادارے کو پڑتی ہے، حکومت کو پڑتی ہے، آپ حاضر ہوں گے، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا۔ ہیلے بہانوں سے وقت پورا کیا جاتا ہے۔ ایک ٹیچر ہے، سرکاری اسکول میں ٹیچر بھرتی ہوتا ہے، اس کے ساتھ وقت کا بھی معاہدہ ہے، اچھی تعلیم اور اپنی تمام تعلیمی قابلیت اپنے شاگردوں میں منتقل کرنے کا معاہدہ ہے، لیکن وہ ٹیچر بچے کو مجبور کرتا ہے کہ تم شام کو میرے ٹیوشن سینٹر کے اندر پڑھنے آؤ۔ بات وہاں سمجھ آ جاتی ہے، سکول میں سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ سکول میں سمجھانے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اپنے پرائیویٹ اکیڈمی کے اندر سمجھانے کا ارادہ ہے، تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے جس کام کے پیسے لینے ہیں آپ اپنا وہ کام پورا نہیں کر رہے، آپ اپنی توانائیاں، آپ اپنی ذہنی استعداد اور صلاحیت صرف نہیں کر رہے۔ آپ کسی بھی ادارے کے ملازم ہیں، آپ اس ادارے کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں، معاہدہ یہ ہے کہ میں اس وقت آؤں گا، اس وقت جاؤں گا، اس وقت کے مجھے پیسے ملیں گے اور اس دوران میں ادارے کا کام کروں گا، اپنا کام نہیں کروں گا۔ اگر ہم وقت پہ نہیں آتے، معاہدے کی خلاف ورزی، وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی، درمیان میں اٹھ کے گھومنے پھرنے لگ جاتے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی، اور اگر اس سیٹ پہ بیٹھ کے اپنا ذاتی کوئی کام کرتے ہیں، یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ بہت سارے اللہ والے ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس 2 چراغ تھے، ایک چراغ سرکاری کام کے لیے، اس میں سرکاری تیل ڈلتا تھا، اور جب اپنی بات کرنے لگتے تو وہ چراغ بجھا دیا جاتا تھا، اپنا ذاتی چراغ جلا کر اس میں ذاتی گفتگو کی جاتی تھی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی پہچان، یہ ہے اسلام کا نظریہ، یہ ہے اسلام کا عہد اور معاہدے کے بارے میں اسلام کی سوچ اور فکر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معاہدے کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یار وقت گزارو، ایک فارمیلٹی ہے، اسے پورا کرو، دستخط کر دو، کیا جاتا ہے تمہارا۔ اور میرے بھائیوں اور عزیزوں، اگر اس معاہدے کے بعد حلف بھی ہو، وہ تو قسم ہے، میں نے اللہ کے نام اور اللہ کی عزت اور آبرو کو درمیان میں لا کے دوسرے فریق کو یہ یقین دلایا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اپنے اللہ کا احترام کرتا ہوں، میں اپنے اللہ کے نام پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، لہٰذا جو بات میں قسم کھا کے کر رہا ہوں اس بات سے میں آگے پیچھے نہیں ہوں گا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ بہت سارے لوگ قسم بھی صرف جان چھڑانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں، اور منافق کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی حدیث پاک کے اندر کہ وہ قسم بات بات پہ قسمیں اٹھانے والا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت قسم نہ اٹھایا کرو،
اگر تم اپنا سودا بیچنے کے لیے قسم اٹھاؤ گے سامان تو بک جائے گا، جو پیسہ تمہارے پاس قسم کی وجہ سے آئے گا اس پیسے کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا اللہ باپ کی مرضی ہماری نہیں، تو اللہ کی ان مرضیات میں ایک مرضی یہ بھی ہے کہ ہم وعدے کی پابندی کریں، ہم معاہدے کی پاسداری کریں، اسے توڑنے کے لیے قسم نہ اٹھائیں، معاہدہ ختم کرنے کے لیے معاہدہ نہ کریں، بلکہ وعدے کو پورا کرنے کے لیے وعدہ کریں۔ تو اگر آج بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھیں، ایک شادی کارڈ شادی کی تقریب کے لیے چھپتا ہے، اس پہ وقت لکھا ہوا ہوتا ہے 9 بجے، 9 تا 12، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے لوگ 9 بجے آ جائیں اور صاحب دعوت خود بھی 9 بجے آ جائیں، لیکن کہتے ہیں جی 9 کون آتا ہے جی، ہر بندہ 12 کو دیکھتا ہے اور 12 بجے سارے آتے ہیں۔ اب جس بندے بیچارے نے آگے کوئی کام کرنا ہے، مصروف لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ وقت پہ 9 بجے آ گیا، وہ بیٹھ کے تنگ آ جاتا ہے، اور آئندہ وہ کہتا ہے یا اللہ آج میری جان اس شادی سے چھڑا دے، میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا۔ ایک آدمی کے بارے میں کہتے ہیں وہ باہر سے آیا، ان ملکوں سے جہاں پہ اسلام تو نہیں ہے لیکن اسلامی اقدار ہیں، اسلامی نظریات ان لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں، طور طریقے مسلمانوں والے ہیں، اگر اسلام نہیں ہے، نام کے مسلمان وہ نہیں، کلمہ نہیں پڑھا ہوا۔ وہاں سے وہ آیا، شادی تھی اس کی، کارڈ چھپوانے لگے، تو اس نے کہا جی کیا ٹائم لکھوں؟ تو کسی گھر کے آدمی نے کہا 9 بجے لکھ دیں، لوگوں نے تو 10 بجے آنا ہے۔ اس نے کہا پھر آپ 10 لکھ دیں، کہا جی آپ 10 لکھیں گے تو لوگوں نے 11 بجے آنا ہے۔ اس نے کہا پھر 11 لکھ دیں، کہا جی 11 لکھیں گے تو لوگوں نے 12 بجے آنا۔ اس نے کہا 12 لکھ دیں۔ جب لوگوں نے آنا ہے وہ وقت لکھے نا، وہ وقت کیوں لکھتے ہیں جس میں لوگوں نے نہیں آنا؟ کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ غلط وعدہ لوگوں سے کیوں کرتے ہیں؟ بہرحال اس نے کارڈ چھپوایا، جو وقت لکھا تھا اس وقت پہ ولیمہ تھا، بیوی سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، وقت پہ پہنچنا ہے۔ تو بیوی کو تیار ہونے میں جیسے ہمارا ایک رجحان بن چکا ہے، تاخیر تاخیر تاخیر، اگلے بندے کو رسوا کر دینا، جو بات کی ہے اس پہ پورا نہ اترنا، تو بیوی نے تیار ہونے میں دیر لگا دی، تو صاحب اکیلے چلے گئے۔ شادی حال میں جب پہنچے تو ویٹر سے کہا 10 منٹ رہتے ہیں، 10 منٹ بعد کھانا لگا دینا۔ کہا جناب ابھی تو آپ اکیلے ہیں اور کوئی نہیں، آپ کون ہیں؟ کہا میں دولہا ہوں، یہ دیکھو میرے نام سے بکنگ ہے۔ اچھا 10 جو ہی ٹائم پورا ہوا اس نے کھانا کھلوا دیا، خود کھانا کھا کے چلا گیا۔ اب جو مہمان آ رہے ہیں بڑی شرمندگی سے آ رہے ہیں اور چپ کے کھانا کھا کے جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں اس طرح کا ایک ٹرینڈ بن جائے تو یہ شادی کارڈوں پہ جھوٹ نہیں لکھا جائے گا، غلط معاہدہ کسی سے نہیں کیا جائے گا۔ ہم کسی کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ آنے کا وعدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ابھی وہ کون سا آیا ہوگا، آرام سے جائیں گے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ معاہدہ یہ اسلام کی پہچان ہے، وعدے کی پاسداری مومن کی شان ہے۔ آج ہماری نظر میں اس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، لینے کے لیے تو ہم بڑی لمبی چوڑی تقریر کر کے بڑے ایگریمنٹ بھی سائن کر لیتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے ہمیں دینے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری نظر میں زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم کسی کے گھر جانے کا وعدہ کرتے ہیں، جی ہم دن کا کھانا آپ کے پاس کھائیں گے، یا کسی کو ہم دعوت دیتے ہیں جی آپ رات کا کھانا ہمارے پاس کھائیں، وقت ہمارے ذہن میں جو ہوتا ہے ہم میزبان کو پریشان کر دیتے ہیں، اور میزبان یہ سمجھتا ہے کہ کاش میں نے اسے دعوت نہ دی ہوتی۔ آج کا تاجر، مسلمان تاجر بدنام ہے دنیا میں، اعتماد ختم ہو چکا ہے مسلمان تاجر کے اوپر سے۔ مسلمان تاجر مال کا آرڈر بک کر لیتا ہے، پیسے لے لیتا ہے کہ یار یہ آرڈر کہیں نہ نکل جائے، لیکن اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ جس وقت کا میں نے آرڈر لیا ہے میرے پاس اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، اتنی افرادی قوت ہی نہیں ہے کہ میں اس آرڈر کو وقت پہ نبھا سکوں، پورا کر سکوں۔ تو آج جو گفتگو ہم نے کی اس کا خلاصہ یہی ہے، ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، ہم اگر کسی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے کے اندر ہم ملازم ہیں، جو ہم نے معاہدہ کیا ہے، ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو نبھائیں، ہم اپنی تمام توانائیاں صرف کریں، کیونکہ جس چیز کا عوض ہمیں پیسوں کی صورت میں ملتا ہے وہ ہماری توانائی ہے، وہ ہمارا ہنر ہے، وہ ہماری کاریگری ہے۔ اگر یہ
اصل کے بجائے اب اپنی ذات کے لیے اسے استعمال کریں اور پیسے ادارے سے لیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور اگر اس معاہدے کے بعد ہم کسی چیز کا حلف بھی اٹھا لیں، قسم بھی اٹھا لیں، اور اس کے باوجود اس قسم اور اس معاہدے کی پابندی نہ کریں، مال آ جائے گا، برکت نہیں آئے گی۔ مال تو ہمیں مل جائے گا، سکون نہیں ملے گا۔ سکون اسی آدمی کی زندگی میں ہے جو پکا مسلمان ہے، جس کی زندگی کے اندر ترتیب ہے، جو اسلامی احکامات کے مطابق بھی عمل کر رہا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں جو اللہ سے وعدہ کر کے اس چیز کا عزم کیا گیا ہے کہ اللہ اب آپ کی چلے گی میری زندگی میں، میری نہیں چلے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عہد اور معاہدے کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔